حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ بستی والے ایک نوجوان کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور وہ چیخے مار رہا ہے، لیکن لوگوں کو ترس نہیں آ رہا۔ ایک عورت میں نے دیکھی، بوڑھی عورت، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، روتی ہوئی، نہ کرو، کیوں مار رہے ہو؟ نہ مارو، گناہگار ہے، نافرمان ہے، شریر ہے، بے حیا ہے، میرے سامنے تو نہ مارو، آئے ہے۔ حضرت ابو عمر فرماتے میں نے اس بوڑھی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا ہے، اندازہ لگا دو۔ میں بات کر رہا تھا، ابو عمر نے پوچھا یا امی، او میری امی بتلا تو جو رو رہی ہے، لم تبکی، کیوں روتی ہے؟ یہ من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب میں کہتی ہے ھذا ابنی، میرا بیٹا ہے۔ کیوں لوگ مار رہے ہیں؟ جواب میں کہتی ہے میرا بھائی، بات یہ میرا بیٹا بہت شریر ہے، بہت بے حیا ہے، پوری بستی کو اس نے تنگ کر رکھا ہے، اس لیے لوگ مار رہے ہیں، کسی کی عزت باقی نہیں رکھتا۔ اللہ چھوٹوں پر شفقت بھی نہیں، بڑوں کا ادب اور احترام بھی نہیں ہے، پوری بستی کو اس نے بربادی میں رکھا ہوا ہے، چوری ڈکیتی بھی اس کے اندر، بدماشی بھی اس کے اندر، لوگ تنگ ہو گئے، تنگ ہونے پر اس کو مار پیٹ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، ابو عمر جو ہی سنتے ہیں اس کی امی ہے لوگ پیٹ رہے ہیں، فوراً بستی والوں سے ابو عمر کھڑے ہو گئے، رو کر فرمانے لگے۔ وہ لوگ جانتے تھے ابو عمر عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عابد بھی ہیں، عارف بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ اللہ ابو عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ابو عمر اس نوجوان کو امی کے حوالے کرتا ہے، نصیحت کرنے لگے، بیٹا دیکھ تجھے لوگ مار پیٹ رہے تھے، تیری امی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تیری امی رو رہی تھی، امی پر ترس کر یہ گناہ چھوڑ دے، یہ بے حیائیاں، شرارتیں، یہ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے، عزتیں لوٹنا چھوڑ دے۔ ہائے ہائے، یہ تو امی ہے، رو رہی ہے، ترس کر رہی ہے، لوگ کہاں ترس کرتے ہیں؟ خبردار، آج میرے ساتھ وعدہ کر، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، بستی والوں کو تنگ بھی نہیں کروں گا، کوئی پریشانی بھی نہیں دوں گا، اللہ کوئی مصیبت بھی نہیں آنے دوں گا، کسی کی حق تلفی بھی نہیں کروں گا، دھوکہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ وعدہ تو اس نے کر لیا، امی کے حوالے ابو عمر نے کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابو عمر کا پھر اسی بستی سے گزر ہوا، دل میں خیال آیا، جس نوجوان کی میں نے سفارش کی تھی لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، میرے کہنے پر اس کی امی سے پوچھو تو صحیح اس بیٹے کا کیا حال ہے۔ اللہ کیا میری نصیحت پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ الدین النصیحہ۔ میں بات کر رہا تھا ابو عمر، پتہ تو کروں اس نوجوان کا کیا حال ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مجھے پہچان گئی، بھائی خیریت سے ہو؟ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں بیٹے کا کیا حال ہے۔ اللہ بیٹا شرارتوں سے
ہٹ گیا کہ یہ نہیں، نافرمانی چھوڑ دی، رب کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، لوگوں کو پریشان کرنے کی نافرمانی چھوڑ دی کہ نہیں؟ امی رو کر کہتی ہے میرا بھائی آپ نے نصیحت کی تھی، اس نصیحت پر وہ عمل کرنا اس نے شروع تو کر دیا تھا، او میرا بھائی کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا، نصیحت اس نے کی امی خیال رکھنا، میری موت کو چھپا دینا، بتانا نہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، کوئی بستی والا میرا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، تجھے اور بھی غم ہوگا، کوئی شخص مجھ سے راضی نہیں، امی مجھے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، امی کفن دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، میری موت کو چھپا دینا۔ او میرے بھائی ابو عمر، جو ہی وہ فوت ہوا اس وصیت پر میں نے کسی کو بتایا نہیں، آج تک پڑوسی کو بھی علم نہیں تیرا بیٹا زندہ ہے یہ فوت ہو گیا، اللہ آج تک بستی والوں کو علم نہیں وہ تیرا بیٹا کہاں گیا، پوچھا تک بھی کسی نے نہیں، تجھ پر کیا گزر رہی ہے کوئی دروازے پر آیا بھی نہیں، اللہ اتنے تنگ تھے وہ خود میرا بیٹا جانتا تھا، جب میرے جنازے کے لیے تو کہے گی آ کر وہ میرے جنازے کو زمین پر مار دیں گے، گرا دیں گے، لاٹھیاں برسات دیں گے، لاتیں ماریں گے، میرے جنازے کو آ کر بے حرمتی بھی کریں گے، اللہ اس لیے نہ بتانا، قبر میں رکھنے کے لیے بھی نہ بتانا، یوں کرنا 2 مزدور منگا لینا، امی جو تیرے پاس جو کچھ پڑا ہے ان کو دے دینا، میرا غسل کرا لینا، غسل کرانے کے بعد یہ کفن تو جو دوپٹہ سر پہ کر کے کھڑی ہے اس دوپٹے میں مجھے کفن دے دینا، امی جو چادر سردیوں کے موسم میں تو کیا کرتی ہے وہ اوپر ڈال دینا، امی دوسری بات یہ ہے جو تو نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، امی انگوٹھی پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امی معنی بتا دوں، میرا رب فرماتے ہیں میرے نام سے شروع کر جو انتہائی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، اللہ رحمان فی الدنیا میں ہے، رحیم فی الآخرت میں ہے، امی یہ جو انگوٹھی جس پر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری منہ میں رکھ دینا، جب قبر میں مجھے رکھنا، اللہ تو ابو عمر جو ہی فوت ہوا میں نے 2 مزدور منگا لیے، میں نے ان کو اجرت دی، میرے بیٹے کو غسل دے دو، انہوں نے غسل دیا، میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر کفن میں دیا، اپنی چادر بھی دے دی، اللہ ابو عمر جو ہی جنازہ پڑا ہوا تھا میں نے کہا تم 2 آدمی میرے بیٹے کا جنازہ تو پڑھ لو، وہ کھڑے ہو گئے، جنازہ انہوں نے پڑھا، میں بھی پیچھے کھڑی ہو گئی، اللہ اللہ اور تو کوئی نہیں، تو ہے نا بخش دینے والا تو ہے، اللہ بخش دے اس کو۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبر بنی ہوئی تھی، قبر ان مزدوروں نے بنائی تھی، میں نے ان کو اجرت دی، میں نے کہا رات کے اندھیرے میں
آدھی رات کے وقت میرے بیٹے نے وصیت کی تھی جب دنیا سوئی ہوئی ہو میرا جنازہ اٹھا کر مجھے قبر میں دفنا دینا۔ اللہ، تو ابو عمر جو ہی انہوں نے دفنایا میں نے کہا تم چلے جاؤ قبر بند کر کے۔ ابو عمر جب قبر بند ہو گئی میں قبر کے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، سفید بالوں کا واسطہ رب کو دیا، اللہ میرے سفید بالوں کی برکت سے اس کو بخش دے، عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، اللہ تو اپنی ناراضگی سے اس کو محفوظ فرما دے۔ ابو عمر میں دعا مانگ رہی تھی کہ اندر سے دھیمی دھیمی آواز میں امی تیری دعا میرا رب قبول کر رہا۔ آواز آئی امی وہ جو تو نے انگوٹھی میرے منہ میں رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میری زبان پر بھی اب یہ لفظ جاری ہے یا رحمان یا رحیم، اے کریم ارحم علی، اللہ مجھ پر تو بھی رحم کر دے، میری امی کی دعا کو بھی سن لے، اللہ قبول کر لے۔ ابو عمر جب مجھے مسکرانے کی آواز آئی، ہنسنے کی آواز آئی، امی تیری دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے اس انگوٹھی کی برکت سے بھی بخش دیا، اللہ نے تو نے جو دوپٹہ مجھے کفن میں دیا تھا اس کی برکت سے بھی اللہ نے بخش دیا، جو چادر تو نے دی تھی اس کی برکت سے بھی بخش دیا، تیری دعاؤں کی برکت سے میں مغفرت میں آ گیا، جنت کے دروازے اللہ نے میرے لیے کھول دیے۔ اب میں اس لیے رونے لگی جب آپ کو میں نے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، میں اس دن سے لے کر آج تک ابو عمر اکثر وقت میں سوائے ضرورت کے جب بھی مجھے وقت ملتا ہے باوضو ہو کر مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ابو عمر رات کو ساری رات سجدے کی عالم میں سوتی ہوں، اللہ تو نے کتنا رحم کر دیا، میرے بیٹے کو عذاب قبر سے بھی بچا لیا، اللہ